السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ ان کے قصر خلد سے خلد ایک کمرہ نور کا، سدرہ پائے باغ میں نناسا پودا نور کا۔ تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا۔ تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا۔ شمع دل مشکات تمسی ناز و جاجا نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ میل سے کس درج و سترا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کو راہی کرتا نور کا۔ کاف گیسو ہاد ہن یا ابروان کے عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا وہی ہو کر رہے گا۔ بے شک لاکھوں کروڑوں بے حد و بے حساب لا تعداد و بے شمار درود و سلام نبی کریم حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض ورکاب معطی معین حسن قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عظیم وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت حق مالک الناس و دیان العرب شفیع المثل ولی الفضل مبتدی الامثال جان کائنات محبوب کائنات مقصود کائنات روح کائنات شان کائنات آن کائنات وجہ تخلیق کائنات مالک کائنات سرور کائنات کعبے کے بدرود تو جاتا ہے باقی شمس الضحیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا جان و دل اصفیاء آب و گل انبیاء تاجدار حل عطا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مقدس معطر مطہر منور معمر بارگاہ میں آپ کی آل پر آپ کے والدین پر اور آپ کے اصحاب پر اور قیامت تک آنے والی آپ کے وفادار غلاموں پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں۔ پیکر شفقت کو حمیدیت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں محمد اشرف علی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم علینا، آپ کی ہم زیارت کر رہے ہیں اور زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ آپ کا حکم تھا بندے نچیز حاضر ہے، اللہ جل وعلا ہم سب کے سروں پر اہل سنت و جماعت پر آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ آمین۔ اور آج کی اس محفل پاک میں شرکت کرنے والے دوست احباب اور جنہوں نے اہتمام کیا جناب محترم منور صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیر و ڈھیر برکات عطا فرمائے۔ آمین۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا اور سارے انبیاء کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس کائنات میں معبوس فرمایا۔ بے شک اول ما خلق اللہ نوری کا صحرا بھی مصطفیٰ کے سر پر ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا تاج بھی مصطفیٰ جان رحمت کے سر پر بے ہے۔ شک سبحان میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اول
سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جا فدا ہو، سب بشارت کی اذان تھے تم اذان کا مدعا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو، سب تمہارے در کے رستے تم حضور کبریا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی بارگاہ تک تم رساؤ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبا ہو، کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تم ہی ہم کو نہ چاہو، بد کرے ہر دم برائی تم کہو ان کا بھلا ہو، ہم وہی ناشستہ روح ہیں تم وہی بہرے عطا ہو، ہم وہی شایان رب ہیں تم وہی شان عطا ہو، ہم وہی ننگے جفا ہیں تم وہی جان وفا ہو، ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کان حیا ہو، ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحم خدا ہو، چرخ بدلے دہر بدلے تم بدلنے سے روا ہو، وہ عطا دے تم عطا دو، وہ وہی چاہے جو چاہو، اور وہ درے دولت پر آئے جھولیاں پھیلاؤ شاہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ وہ نعمت عظمی ہے کہ خالق کائنات جس نے ساری نعمتوں کو تخلیق فرمایا، خالق کائنات مالک کائنات ساری نعمتوں کو تخلیق فرمانے والا رب ذوالجلال اس شان سے اس عظمت اس شان سے اس نعمت عظمی کا بیان فرماتا ہے اور احسان جتلاتا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا، انہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ رب کا فضل ہے، رب کا احسان ہے کہ جس کے انتظار میں امت کے پہلی امتوں کے صلحاء بے قرار رہے، جن کی دید کے لیے دیدار کے لیے سراپا انتظار رہے، اور سیرت کی ایک کتاب ہے حضرت امام محمد بن یوسف شامی رحمۃ اللہ تعالی السبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، آپ نے اس میں ایک باب قائم کیا اور اس کے اندر ایک روایت نقل فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت کو روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا اے پیارے عیسیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیے، سبحان اللہ، اور آپ اپنی امت کے لوگوں کو بھی اس کا حکم دیجئے کہ اگر وہ زمانہ پا لیں تو محمد مصطفیٰ کا دامن تھام لیں۔ سبحان اللہ، اور آگے فرمایا فلولا محمد ما خلق آدم، اگر محمد مصطفیٰ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتا، فلولا محمد ما خلق الجنہ ولا النار، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نامقصود ہوتا تو نہ جنت کی تخلیق ہوتی اور نہ جہنم کی تخلیق، بے شک، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو علامہ اقبال نے کہا تھا رو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا، اور یہ ایسا احسان ہے کہ اگر ہماری سانسیں جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر آخر تک اگر ہماری سانس ہر سانس کے ساتھ رب کا شکر ادا کیا جائے کہ رب تعالیٰ نے غلامی مصطفیٰ عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی لیکن شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جسم میں خون کے قطرے ایک ایک قطرہ بھی اگر شکر ادا کرنا شروع کر دے یہ قطرے بھی ختم ہو جائیں گے لیکن یہ شکر ادا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ بے شک،
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی یہ اللہ کا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کی قسم ہمیں فخر ہمارے عہدوں پر نہیں ہے، ہمیں اگر فخر ہے تو ہمیں اپنے سٹیٹس پر فخر نہیں ہے۔ ہمارا فخر ہمارا سٹیٹس نہیں ہے، ہمارا فخر ہمارے عہدے نہیں ہے، ہمارا فخر ہمارا نسب و حسب نہیں ہے، ہمارا فخر ہماری آل نہیں ہے، ہمارا فخر ہمارے آباء و اجداد نہیں ہے، ہمارا فخر ہماری ذات نہیں ہے، ہمارا فخر ہمارا مال نہیں ہے، ہمارا فخر ہمارا لباس نہیں ہے، ہمارا فخر ہماری خوبصورتی نہیں ہے، ہمارا فخر ہماری آواز نہیں ہے، ہمارا فخر ہماری خوبیاں نہیں ہے، ہمارا فخر ہماری کوالٹیز نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہمارا فخر یہی ہے کہ اللہ نے دامن مصطفیٰ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان دنیا میں بھی ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے محبوب کی غلامی عطا فرمائی ہے، اور دنیا میں بھی اس پر فخر ہے، آخرت میں بھی یہ ہمارا فخر ہے، قبر میں بھی فخر ہے، حتیٰ کہ جب جنت میں بھی جائیں گے جنت میں بھی ہمارا فخر غلامی مصطفیٰ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ بھر کے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ بے شک، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ غلامی مصطفیٰ میں جب آئے، باپ آیا لینے، رشتہ دار آئے، اے زید تیری ہم قیمت ادا کریں گے، جتنا پیسہ چاہیں گے ادا کیا جائے گا، ہمارے ساتھ چلیے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میرا زید جانا چاہتا ہے، مال اپنے پاس رکھو، جانا چاہتا ہے تو لے جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ تم تو غلامی کی بات کرتے ہو، غلام تو یہ کہتے ہیں کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، اور اس جلوے پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کوئی جائے طیبہ چھوڑ کر، اور مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم۔ باپ نے کہا کیا تم غلامی کو ترجیح دیتے ہو آزادی پر؟ سونا پنجرا اگر سونے کا بھی ہو تو وہ ہوتا پنجرا ہی ہے، قید جیسی بھی ہوتی تو قید ہی ہے، غلامی جیسی بھی ہو تو ہوتی غلامی ہے۔ کہا تم غلامی کو ترجیح دیتے ہو اس پر آزادی پر؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ فرمانے لگے اے میرے ابا جان، اے رشتہ داروں، تم غلامی کی بات کرتے ہو، وہ دنیا کی غلامی ہے۔ خدا کی قسم محمد عربی کی غلامی جس کو نصیب ہو جائے وہ وقت کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بس تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا آقا تیری دلی ہے۔ بے شک، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں جب آپ کو سولی پر لٹکایا گیا مقام تنعیم پر، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، آپ عربی میں اشعار پڑھ رہے ہیں، جب آپ کی زبان کاٹنے لگے تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے پہلے کٹنے سے پہلے آپ فرمانے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، اب یہ زبان کٹ جائے گی، بند ہو جائے گی، میرے مولا تیرا شکر ہے آج خبیب دنیا سے جا رہا ہے تو غلامی مصطفیٰ میں جا رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان بڑے بڑے سرداروں نے کہا اے خبیب آج تیرا دل چاہتا ہوگا، آج تو بڑا مایوس ہوگا کہ کاش اس حالت میں نہ آتا، کاش سولی پہ مجھے لٹکایا نہ جاتا، کاش میں اپنے آباء و اجداد کا یہ مذہب نہ چھوڑتا،
کاش میں دامن مصطفیٰ کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتا، حضور کی غلامی اختیار نہ کرتا، آج تو اپنی قسمت پر افسوس کر رہا ہوگا اور یہ کہتا ہوگا کہ کاش میری جگہ میرا نبی یہاں پر ہوتا۔ حضرت خبیب بن عدی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ فرمانے لگے تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ میرا نبی ہوتا، خدا کی قسم یہ ایک خبیب بن عدی ہے، اگر ہزاروں لاشیں بھی ہوتی، ہزاروں جسم بھی ہوتے، ایک ایک عضو کٹ جاتا، میں یہ بھی پسند نہ کرتا میرے نبی کو ایک سوئی بھی چپ جائے۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں گا۔ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں عمر میں برکت دے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ جس کو غلامی مصطفیٰ مل جائے تو پھر عام بندہ رہتا۔ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کا دامن عطا فرمایا، غلامی مصطفیٰ عطا فرمائی۔ حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام خیبر پر نبی کریم علیہ السلام کی دعوت ایک یہودیہ عورت نے کی، گوشت کے اندر زہر ملا کر حضور کے سامنے پیش کیا گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ گوشت بول اٹھا کہ میرے اندر زہر۔ ہمارے علماء نے یہاں لکھا کہ یہ بات نہیں ہے کہ گوشت کو پتہ چل گیا اور نبی کو پتہ نہ چلا، فرمایا نا 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 نا، بلکہ یہ محبوب کے علم کی تجلیاں تھیں جو گوشت پر پڑی اور گوشت کو بھی پتہ چل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نوالا کھا لیا، جب اثر دکھایا زہر نے، تڑپنے لگے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا سر مبارک اپنی گود مبارک میں دیا اور کہا اے بشر بن برہ، تجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کے اندر زہر ہے؟ عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بشر کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نوالے میں زہر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نگلا کیوں، اسے تھوکا کیوں نہیں؟ عرض کیا سیدی یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ آپ جلوہ گر تھے اور اس لقمے میں میرا تھوک مل گیا تھا، اگر میں وہ لقمہ باہر نکالتا کہیں آپ کے دل پر گرا نہ گزرتا، اسی لیے میں نے نگل دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک اقبال نے کہا تھا ادب کا حیث زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ کہا اللہ کے آسمان کے نیچے عرش سے بھی زیادہ نازک ترین جو بارگاہ ہے وہ محمد عربی کی بے شک سبحان اللہ۔ جہاں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ آپ جیسے جلیل القدر اللہ کے ولی اپنی سانس روک کر کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا جی نبی تو ہمارے جیسے، کہا جی کیوں؟ اللہ کہا جی وہ جو حلیمہ کی بکریاں چراتے تھے، آپ نے فرمایا حلیمہ کی بکریاں چراتے ہوئے نظر آئے ہیں، عرش پہ جاتے ہوئے کیوں نہیں نظر آئے؟ بے شک بے شک۔ محمد کا دم چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، اور خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو؟ بے شک بے شک۔ مولانا محمد بشیر کوٹلی کے وہارا والے علیہ رحمہ، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے سچی علماء کی حکایات، اس میں ایک واقعہ تحریر کیا۔ قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غزالی زمان، راضی دوران، آپ کا ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک ڈیرہ میں پروگرام تھا، آپ نے وہاں پر بیان کیا۔ دوران بیان حضرت قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے؟ اتفاق سے آپ کے بیان کے بعد ایک بد مذہب عالم کا بیان تھا. جب اس نے بیان کیا تو کہا یہ حقیقت سے ہٹ کر باتیں ہیں، یہ خطیبانہ جملے ہیں. محمد کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے؟ یہ خطیبانہ جملے ہیں. میں جانتا ہوں، دیکھو نبی آخر الزمان ہے، ہمارے نبی ہیں، خاتم النبیین ہے. آپ جانتے ہو حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیٹھے تھے اور صدر محفل کو بلا کر کہا یہ تو حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. بے شک. آپ نے فرمایا میں نے اس کو جواب دینا ہے. صدر محفل نے کہا کہ آپ جلوہ گر رہیے، میں اس کو جواب دیتا ہوں. جواب دینے کے بعد محفل برخاست ہوئی. ایک صاحب کے گھر لنگر کھانے جب چلے گئے، وہاں لنگر پکا تھا کدو شریف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ جو پسند ہے. اور وہ اتفاق سے گل اتنا گیا تھا کہ شوربے میں مکس ہو گیا. بے شک. جب لنگر پیش کیا، جس بندے نے کہا تھا کہ یہ خطیبانہ بات ہے کہ محمد کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہ وہ نبی ہے، نبی آخر الزمان ہے، جس نے یہ بات کی تھی وہ بھی لنگر پر بیٹھا تھا. جب اس نے لنگر کھا لیا تو کہنے لگا یہ تو بتاؤ میاں، ہم نے جو کھایا ہے اس سبزی کا نام کیا ہے؟ شوربے میں اس طرح گل گئی تھی کہ مجھے پتہ نہ چلا. وہ کہنے والے نے کہا کہ جناب مولوی صاحب، اوقات آپ کی یہ ہے کہ شوربے کے اندر سبزی کا آپ کو پتہ نہیں چلتا، باتیں نبی کو کرتے ہو. اللہ اکبر. ہر بندہ اپنی اوقات میں رہے. اوقات ہماری یہ ہے کہ دیوار کے پیچھے ہمیں خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور باتیں ہم اس کو کریں، باتیں اس پاک ہستی کو کریں، اس شان والی ذات کو کریں جنہوں نے قیامت تک آنے والے فتنوں سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا. سبحان جو اللہ. عرش و فرش کی خبریں سناتے ہیں، لہٰذا ہلکی بات نہیں کرنی جب بھی کہنا ہے. امام نے کہا یہی کہنا ہے کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، مولا کا پیارا، ہمارا نبی، عالم کا دولہ، ہمارا سب نبی، چمک والے اجلوں میں چمکا کہ یہ اندشیشوں میں چمکا. ہمارا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالی کو، کیا نبی ہے تمہارا؟ ہمارا حد نبی، سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا کون نبی، دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. ہمارا سارے نبی، اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. ہمارا نبی، لوگوں کو رضا مشتری دے کے ہے بے کسوں کا سہارا. ہمارا نبی. یہ اللہ کا احسان ہم سب پر ہے کہ ہمیں غلامی مصطفیٰ عطا فرمائی ہے. وفا کرنے کی ایک ہی جگہ، امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفا کرنے کی ایک ہی جگہ ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. اسی کو اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں. بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہم آؤس، گر باؤن نصیبی تمام بو لہبی. اقبال نے کہا اگر تیری زندگی میں غلامی مصطفیٰ ہے تو تیری قسمت بڑی اعلیٰ اور اچھی ہے، اور اگر تیری قسمت میں، تیری زندگی میں دامن مصطفیٰ نہیں ہے تو ابو لہب سے بھی بدتر نہیں ہے. بے شک. اللہ نے یہ ہمیں سعادت دی ہے تو اب ہمیں اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے. مسلم شریف کی ایک روایت سنی اور بات ختم ہے. مسلم شریف کی روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے تخلیق سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوقات کے مقدر کو لکھ دیا تھا. سبحان اللہ. کتنے سال پہلے جی؟ کہ پیچھے والے بھی بولیں گے، باتوں میں لگے آپ. آسمان جب تخلیق نہیں ہوا تھا، زمین جب تخلیق نہیں ہوئی تھی، ابھی نہ آسمان تھا نہ زمین تھی. 50,000 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ 50,000. 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے مخلوق کی تقدیر کو تحریر فرما دیا تھا.
लिख दिया था। ये 14वीं सदी है जो गुजर रही है और दुनिया के अंदर जो इंसान है 8 अरब इंसानों में हमें कितनी सआदत है कि कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, कोई मजहब है, कोई किसी का क्या मजहब है। रब ताला का कितना फजल मेरे और तेरे ऊपर है, रब ताला की कितनी रहमत हम सब पर है कि जब मखलूकात की तकदीर लिखी जा रही थी, किस्मत लिखी जा रही थी, जब जमीन भी पैदा ना हुई थी, आसमान भी तख्लीक ना हुआ था, 14वीं सदी के इंसानों की जब तकदीर लिखी जा रही थी, ये 8 अरब इंसान की जब तकदीर लिखी जा रही थी, किसी की तकदीर में नसरानी लिखा जा रहा था, किसी की तकदीर में यहूदी लिखा जा रहा था, किसी की तकदीर में मजहब लिखा जा रहा था, किसी की तकदीर में अकल के गुलाम लिखा जा रहा था, किसी की तकदीर में लिबरल लिखा जा रहा था। हमें रब ताला ने कितनी सआदत अता फरमाई, हम पर कितना एहसान किया कि हमारी तकदीर में गुलामी मुस्तफा लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें गुलामी मुस्तफा अता फरमाई। अल्लाह ताला मरते दम तक इससे वफा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी पर कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन।